ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ سورہ مومنون سے آغاز ہوا۔ یہ سورہ مومنون قرآن پاک کی وہ عظیم سورت ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے لیے بطور انعام نازل فرمایا کہ اس کے آغاز میں اللہ نے ایمان والوں کی علامات اور نشانیاں بتائی۔ اگر کوئی آدمی بہت زیادہ مسائل کا شکار ہو اور ٹینشنوں میں ہو اور بیماریوں میں ہو تو سورہ مومنون کو 7 دن پڑھ کر دعا کرے، اللہ تعالیٰ پریشانیاں دور فرما دے گا۔ جس کو اطمینان قلب نہ ہو، بہت زیادہ بے چینی ہو اور سکون نہ آتا ہو، ہر جگہ لیٹنے میں، بیٹھنے میں، چلنے میں بے سکونی کی کیفیت ہو، تو وہ آدمی سورہ مومنون کو پڑھے اور پانی پہ دم کر کے پی بھی لے اور نہا بھی لے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اطمینان قلب اور سکون عطا فرمائیں گے۔ اور اگر کوئی لڑکا یا لڑکی بہت زیادہ سرکش ہوں، لڑاکے ہوں، بدتمیز ہوں، ان کو 11 دن تک روزانہ ایک بار سورہ مومنون پڑھ کے پلائی جائے، اللہ انہیں اطاعت عطا فرماتے ہیں۔ اور بہت سے نوجوان ہے وہ بہت زیادہ بیرا روی کا شکار ہو جاتے ہیں، تو اس کی پہلی 10 آیتیں روزانہ 10 بار پڑھ کے 10 دن تک پلائی جائیں تو اللہ تعالیٰ بیرا روی سے راہ راست پہ اللہ ان کو لے آتا ہے۔ اللہ نے پہلے شروع میں فرمایا قد افلح المؤمنون، مومنین کامیاب ہو گئے۔ اب انسان اگر کامیابی چاہتا ہے، ہر بندہ چاہتا ہے میں جو کام کرتا ہوں مجھے کامیابی ملے، اب وہ کاروبار ہے، نوکری ہے، یا کوئی بھی کام شروع کرتا ہے، چاہے پیپر ہو رہے ہیں، امتحان دینا ہے، امیگریشن کا ہے، کوئی اور مسئلہ ہے، تو وہ قد افلح المؤمنون، قد افلح المؤمنون اس کو 100 بار 11 دن پڑھ کے دعا کرے، اللہ تعالیٰ اسے کامیاب کرے گا۔ پیپر دیتے ہوئے لکھنے سے پہلے 3 بار پڑھ کے سینے پہ پھونک لے قد افلح المؤمنون، تو اللہ تعالیٰ اسے بالکل کامیابی کی طرف گامزن کر دے گا اور وہ ناکام نہیں ہوگا اس چیز میں۔ اور اسی طرح یہ 10 آیتیں جو روزانہ عورت گھر میں کھانا بناتی ہے، روٹی بناتی ہے، کوئی بھی چیز، تو کھانے میں، پانی میں یہ 10 آیتیں روزانہ ایک بار پڑھ لیں، جو بھی کھانا کھائے گا اللہ انہیں راہ راست پہ لائے گا، انہیں جھگڑے، فساد اور نااتفاقی اور بیرا روی سے بچا لے گا اور نمازی بنا دے گا، دیندار بنا دے گا۔ یہ بہت خاص آیتیں ہیں 10۔ ان 10 آیتوں کے بعد اللہ کہتے ہیں اولئک هم الوارثون، تم وارث ہو جنت کے اگر یہ تمہاری 10 آیتیں ہوں گی۔ یہ 10 آیتیں نہیں ہیں تو جنت تمہاری نہیں ہے۔ اب آپ کہتے ہیں جی باپ کی وراثت اس کو ملے گی جو اس کا فرمانبردار ہوگا، اللہ کی وراثت اس کو ملے گی جس میں یہ 10 نشانیاں ہوں گی، تو اللہ اس میں یہاں نشانیوں کو بیان فرما رہے ہیں۔ پھر اس سے اگلے رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے نبیوں کا خطاب کیا۔ تیسرا رکوع جب آیا اللہ نے کہا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو وہ کھاؤ جو حلال ہے، حلال رزق کھاؤ۔ اب یہاں بندہ محنت کرتا ہے لیکن وہ حلال جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک اس کی عبادت میں اور اس کی دعاؤں میں مقبولیت نہیں آئے گی۔ آج جو ہمارا رزق ہے وہ مشکوک ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ جو بندہ روزانہ صبح نکلتے ہوئے کاروبار کے لیے یا نوکری کے لیے یا دیہاڑی کے لیے یہ 7 بار پڑھ لے گا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اللہ اسے بھی ایک تو رزق حلال دے گا اور دروازے کھولے گا، آسانی ہوگی، اور دوسرا اللہ تعالیٰ اسے اعمال صالحہ کی توفیق بھی عطا فرمائے گا۔ اور اس میں اللہ رب العزت نے اس کے آخری رکوع کے اندر اللہ نے فرمایا کہ جہنم والوں میں چند باتیں ہوں گی اللہ اور ان کے درمیان۔ اب جہنم والے جب دیکھیں گے، آج ہم نے نہ دیکھی، کچھ بھی نہیں دیکھا، نہ فرشتے دیکھے، نہ ہم نے اللہ کی ذات کو دیکھا، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، نہ ہم نے آخرت کو دیکھا، لیکن ہمارا یقین ہے اب ہم یہ جو یہاں تراویح پڑھ رہے ہیں آپ مشقت میں، اب آپ نیند میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیوں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ نہ دیکھا ہم نے، بغیر دیکھے ایمان لا رہے ہیں، بغیر دیکھے مجاہدے کاٹ رہے ہیں، یہ ہے اصل چیز۔ اب جب کل دیکھیں گے جو لوگ ڈنڈی مارتے ہیں دین میں، قرآن سنت میں، عبادات میں، اب وہ جب دیکھیں گے ایک دم سامنے فرشتے، جہنم
اور پھر جہنم کی ہولناکی ایسی ہوگی کہ جہنم 70,000 لگاموں کو چھڑوا رہی ہوگی۔ ابو اللہ سمرقندی تنبیہ الغافلین میں لکھتے ہیں کہ اس وقت اس کی ہیبت کو دیکھ کر عیسیٰ علیہ السلام بھی سجدے میں گر کے کہیں گے اللہ آج ماں مریم کا سوال نہیں کرتا، مجھے بخش دے خالی۔ اب آپ دیکھیے اس وقت جب یہ دوزخ میں جانے کا اس کا آرڈر ہوگا تو یہ کہیں گے ربنا ربنا ربنا، یا آپ ایک بار کہتے ہیں ربنا 10 بار آواز آتی ہے لبیک یا ابدی، لیکن اس وقت لاکھوں سال بیت جائیں گے، دوزخ میں بندہ کہے گا ربنا ربنا ربنا، غلبت، اللہ کہے گا بول غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، اے اللہ ہم گمراہ لوگ تھے، ہمیں نہیں پتا تھا یہ سب کچھ ایسے ہوگا، ہم تو سمجھے یہ ڈرامہ ہے سارا، یہ مولویوں کی باتیں بتائی ہوئی ہیں، یہ صرف ہوائی قصے ہیں، لیکن ہمیں کیا پتا تھا یہ ریئل ہو جائے گا۔ اب ریئل ہو گیا، اب کہیں گے اللہ ایک موقع ایک موقع ایک موقع۔ ایسے بھی جیل میں لوگ کہتے ہیں نا، ابھی جب سگنل توڑتا ہے تو جب اس کو سارجنٹ پکڑتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے جی ایک موقع۔ یہ تو چھوٹی سی جگہ ہے، چور پکڑا جاتا ہے، لوگ مارتے ہیں اسے، وہ کہتا ہے ایک موقع۔ اچھا قتل کرنے والا بھی کہتا ہے جی ایک موقع۔ وہاں یہاں تو پھر بری ہو سکتا ہے، وہاں سے بری بھی نہیں ہو سکتا، وہاں وہ کہے گا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین۔ اب اپنے آپ کو گمراہ کہے گا، اللہ اس سے کہے گا، اب اللہ کو تو کہنا چاہیے بندے بول بول کیا بات ہے، ابھی تو اللہ کہہ رہا ہے بولو بولو۔ اور وہ ایک بزرگ اللہ کے دیکھیے نا، وہ بڑا مشہور واقعہ قصہ ویسے مشہور ہے کہ وہ جو ہے بادشاہ کی سواری گزری تو دیکھا جی ایک مجذوب ٹائپ، مجذوب لوگ بھی اللہ کے ولی ہوتے ہیں بعض، اب وہ روڈ کے کنارے بیٹھا ہوا ہے ایسے، سارے لوگ ہٹ کے روٹ لگانا، وہ نہیں ہٹا اپنی جگہ سے۔ اب بادشاہ نے کہا یہ کون پاگل آدمی ہے، کہا جی یہ مجذوب ہے، اب ہم اس کو کیا کہیں، نہ جیل میں ڈال سکتے ہیں نہ اس کو مار سکتے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا رک جاؤ، اتر کے گیا، وہ بادشاہ بھی ہوتے تھے، وہ بادشاہ ہوتے تھے، آج تو بادشاہ کیا، آج تو ہمارا ایک چھوٹا سا کونسلر نہیں سنبھالا جاتا ہم سے۔ ایسا غرور تکبر ہمارے سرکاری اداروں میں، اور یہ ہمارے عدالت جو جتنے بھی اوپر لوگ جاتے ہیں ان میں اکڑ آ جاتی ہے۔ یہ عوام والے تھے، یہ عوام والے نہیں ہیں، وہ عوامی تھے۔ تو حضرت عمر کہتے تھے دجلہ کے کنارے کتا بھی پیاسا مرا تو مجھ سے پوچھا جائے گا، آج ہے کوئی ایسا کہنے والا؟ تو وہ بادشاہ پاس چلا گیا، کہا بابا جی کیا کر رہے ہیں؟ یوں ہی کر رہا تھا، کہتا ہے اللہ اور اللہ کے بندوں میں صلح کرا رہا ہوں۔ بادشاہ بھی ہنس پڑا کہ یہ پاگل آدمی کیا کہہ رہا ہے، اللہ اور اللہ کے بندوں میں صلح کرا رہا ہوں۔ تو کہا پھر نتیجہ بھی ہے کوئی سامنے آپ کے؟ ہاں، وہ مان رہے اللہ، یہ بندے نہیں مان رہے، بازار والے مارکیٹ والے نہیں مان رہے، اللہ مان رہا ہے، اللہ کہتا ہے آ جاؤ جنت تمہیں دوں گا، یہ کہتے ہیں نہیں ہم تو یہ کام کریں گے، سود کھائیں گے، شراب پئیں گے، ڈانس دیکھیں گے، غلط کام سارے کریں گے۔ یعنی اللہ مان رہا ہے، بندے نہیں مان رہے۔ تھوڑا عرصہ گزرا، بادشاہ ہنس کے چلا گیا، پاگل آدمی ہے، مجذوب ہے۔ بادشاہ کسی قبرستان میں جنازے کے ساتھ گیا تو وہی مجذوب آدمی اللہ والا وہاں قبروں کے کنارے بیٹھا ہوا، یوں آسمان کی طرف کر رہا ہے، یوں۔ تو بادشاہ اس کے پاس گیا، کہنے لگا بابا جی آج بھی کوئی ہے آپ کے پاس جو ہے بات جو آپ نے اس دن کہا تھا، تو آج بھی کوئی آپ کے پاس ہے بات ایسی کہ مجھے آپ بتا سکیں؟ تو اس نے کہا ہاں آج بھی میرا وہی کام ہے۔ اللہ کے ولیوں کا کیا کام ہوتا ہے؟ اولیاء کا کام کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا، یہ ولیوں کا کام ہے۔ جو یہ کام کرے گا وہ ولی ہوگا۔ کوئی ایوارڈ تو نہیں ملتا، کوئی تمغہ تو نہیں لگا ہوتا۔ تو اب بادشاہ نے پوچھا اچھا آج کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ آسمان کی طرف کہنے لگا آج بھی وہی کام کر رہا ہوں، اللہ اور بندوں میں صلح کرا رہا ہوں۔ اچھا آج نتیجہ کیا ہے؟ کہ آج نتیجہ الٹ ہے۔ بازار میں زندوں کے سامنے جب میں صلح کرا رہا تھا تو اللہ مان رہا تھا، بندے نہیں مان رہے تھے۔ آج قبرستان میں بندے مان رہے ہیں، اللہ نہیں مان رہا۔ آج قبروں والے رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، معاف کر دو معاف کر دو، چیخیں آ رہی ہیں، انس اور جن کے علاوہ سارے سنتے ہیں۔ تو اللہ حشر میں جہنم والوں کو کہے گا، جہنم والے کہیں گے ربنا ربنا ربنا، لاکھوں سال گزریں گے تو اللہ کہے گا بولو، وہ کہیں گے غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین۔ اللہ کہے گا اخسعوا فیہا ولا تکلمون، خاموش، میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتا، ولا تکلمون، میں تم سے بات، اللہ یہ کہہ رہا ہے۔ اب سوچئے لوگوں کا کیا حال ہوگا، جہنمیوں کی کیا کیفیت ہوگی۔ آج
اللہ سے صلح کر لیں۔ آج اللہ مان رہا ہے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جتنے یا جتنے سننے والے ہیں، اللہ مان رہا ہے، ہم نہیں مان رہے، ایسا ہی ہے نا؟ اور اگر ہم آج مان لیں تو ہماری کیا ہی بات ہے، سارے عبد القادر جیلانی بن جائیں گے۔ اور اس کی آخری آیتیں اتنی تیرے بہدف ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام بھی آ گیا۔ پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ وصیت کرتے تھے، وصیت میں ان کے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ شیخ عبدالسلام بشیش رحمۃ اللہ علیہ کا جو موراکو میں پہاڑوں میں اسپین کے بارڈر کے ساتھ بالکل پہاڑوں میں بہت اوپر 8 گھنٹے کی مسافت کے بعد میں پہنچا کہ ان کی قبر پہ بھی اور ان کی چلہ گاہ میں بھی، تو وہاں پر یہی 2 آیتیں جو جن کا دورہ پڑتا تھا، عرب لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، ان کو جن کا یوں دورہ پڑتا تھا پڑھتے تھے افحسبتم انما خلقناکم عبثا۔ یہ 2 آیتیں جس پہ جن کا دورہ پڑ جائے، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس بندے سے جن نکل جائے گا، آپ اس کے سر پہ ہاتھ رکھیں، مرد ہے تو، لڑکا ہے تو، عورت ہے تو ہاتھ نہ رکھیں، سٹک رکھیں، تو آپ اس کو یہ پڑھیں، انشاءاللہ اس کے اندر سے جن نکل جائے گا۔ آپ 7 دن تک یہ آیتیں 7 مرتبہ روز دونوں آیتیں پڑھ کے جادو جنات والے کو پلائیں، جس کو نظر بد لگی ہو، اللہ یہ تینوں چیزیں ختم کر دے گا۔ جو روزانہ ایک بار پڑھے گا اس پہ جن نہیں آئے گا۔ سورہ نور، یہ قرآن پاک کی وہ سورت ہے جس میں نور ہی نور ہے۔ اب اس کا نام ہی نور بتاتا ہے۔ اب یہ سورت ایسی ہے کہ گھر کے اندر جو ہے آپس میں بے چینی ہو، گھر کے اندر نخوست ہو، انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ میرے گھر میں بہت بے برکتی ہے، میرے کاروبار میں بہت بے برکتی ہے، میرے جو ہے زندگی میں بڑی بے برکتی ہے۔ آپ سورہ نور کو 21 دن تک روز ایک بار پڑھیں اور پانی پہ دم کر کے گھر میں، کاروبار میں، گاڑی میں جہاں جہاں چھڑکیں گے، پئیں گے، اللہ تعالیٰ نور ہی نور پیدا کر دے گا۔ اور جس گھر کے اندر جو ہے جھگڑے ہوں بہت زیادہ، آپس میں ساروں کے نااتفاقی ہو، ٹیبل الگ، کھانے کا دسترخوان الگ ہیں، سارے آپس میں باتیں نہیں کرتے، گھر میں رہ رہے ہیں لیکن بھائیوں میں، بچوں میں آپس میں اتفاق نہیں ہے، سورہ نور کو روزانہ ایک بار پڑھ کے پانی پہ دم کر کے سب کو پلائیں، اللہ نور پیدا کر دے گا اور آپس میں پیار محبت پیدا کرے گا۔ اس میں معاشرت کے، گھریلو زندگی کے ٹوٹکے ہیں، اصول ہیں۔ آج اگر ہمارے مسلمان سورہ نور کو صحیح طرح پڑھ لے تو گھر کے یہ لڑائیاں جھگڑے ختم ہو جائیں گے، میاں بیوی کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، اور بہن بھائیوں کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، اولاد ماں باپ کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ سورہ نور کو صحیح طرح پڑھیں، اس میں پوری زندگی کا اصول اللہ نے بتا دیا ہے۔ اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے پہلا جو رکوع ہے اس میں دیکھیے، جو اس کے 3 رکوع ہیں نا، ان میں 3 چیزیں بڑی خاص اللہ نے بیان کی ہیں۔ ایک بدکاری زنا کے متعلق اللہ نے بتایا، ایک ہے کوئی زنا کرتا ہے اور شادی شدہ ہے تو اس کو رجم، سنسار کیا جائے گا، اگر وہ کنوارا ہے تو اسے 100 درے مارے جائیں گے۔ اچھا، یہ تو اصول بتایا۔ پھر جو زنا کی کسی پہ تہمت لگاتا ہے، جیسے آج ہمارے میڈیا میں عام ہے، ہر بندہ جو ہے دوسرے پہ الزام تہمت لگاتا ہے، یہ 3 رکوع جو ہیں یہ سمجھ لیں ہمارے میڈیا والوں کو ازبر ہونے چاہیے۔ جو سوشل میڈیا استعمال کرتا ہے، چاہے وہ مرد ہے، عورت ہے، ٹک ٹاک پر ہے، کسی بھی جگہ ہے، یہ 3 رکوع جو صحیح طرح پڑھ لے گا وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا، بھٹکے گا نہیں۔ اللہ نے اس میں پہلے بتایا کہ زنا کا الزام لگانا، او جی فلاں بدکار ہے، فلاں ایسا ہے، یہ اگر آپ نے 4 اربع، اللہ کہتے ہیں 4 گواہ لاؤ، 4 گواہ نہیں لائے تو تمہیں درے مارے جائیں گے، جو الزام لگانے والا ہے۔ ایک جو ہے صحابہ کے زمانے میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھا، ایک بڑے اللہ والے آدمی تھے اس زمانے کے، میں نام تو خیر ابھی نہیں بتاتا لیکن انہوں نے نام وہ لکھا، پورا نام ان کا ہے کہ ان پہ وہ حاکم تھے، حاکم، وہ ایک شہر کے حاکم تھے، تو لوگوں نے حسد کیا، لوگوں نے کہا جی ہم نے ان کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو حضرت عمر کے پاس آ گئے، حضرت عمر رضی کی خدمت میں، کہا جی آپ کا گورنر تو زنا کرتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ گواہ لاؤ۔ انہوں نے 3 گواہ لائے، چوتھے نے کہا کہ میں نے یوں دیکھا تھا کھڑکی کا وہ کھلا جو ہے اس کا ڈور جو تھا، لیکن اس میں مجھے اس کا چہرہ نظر نہیں آیا، لیکن مجھے بندہ نظر آیا کہ کوئی بندہ ہے۔ 3 نے کہا جی ہم نے ان کا چہرہ دیکھا، اور چوتھے نے کہا کہ ہم نے ان کا چہرہ نہیں دیکھا، بس میں نے دیکھا کوئی بندہ ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا اگر یہ کہہ دیتا نا کہ وہ تم ہو، تمہارا چہرہ، یہ چوتھا بھی، تو میں تمہیں رجم اور سنسار کر دیتا۔ اور آپ نے کہا کہ تم 3 گواہ تو ہو، چوتھا نہیں ہے، تو تم 3 کو میں چاروں کو میں درے ماروں گا
اور ان چاروں کو سزا دی گئی۔ آج مجھے بتائیں جو میڈیا میں اس طرح کی باتیں اچھالتے ہیں، اگر شرعی حکومت ہو تو ان کو لٹا کے الٹا یا الٹا لٹکا کے ان کو 100 درے مارے جائیں تو وہی ان کی جان نکل جائے گی، مر جائیں گے وہ۔ پھر اگلی بات اللہ نے کہا قذف، کسی پہ تہمت لگانا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا پہ تہمت لگی، 18 آیتیں اتری، ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم۔ اب آپ دیکھیے 18 آیتیں اتری، وہ میں پورے جمعہ پڑھا چکا ہوں اس پہ۔ آپ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو تہمت ہے نا، اس کی بھی سزا یہی ہے، 80 درے مارے جائیں۔ قذف، کسی پہ تہمت لگانا کہ فلاں غلط ہے جی، فلاں شرابی ہے، فلاں قادیانی ہے۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں، ایسے ہی بنا دیتے ہیں جی، فلاں یہ ہے، فلاں یہ ہے، آپ کا مخالف ہے۔ اور جیسے ایک ہندو تھا، اس کو ایک مولوی صاحب نے کہا بھائی تو دکاندار ہے، تو مجھے ادھار کیوں نہیں دیتا؟ کہا جی کیسے ادھار دوں، آپ کا اتنا بل بنا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھ لے، پھر میرے سے پنگا نہ لے۔ اس نے کہا پنگا کیا لوں، آپ پیسے دیتے نہیں ہیں تو میں اب روز آپ کو دیتا رہوں تو خریدا کدھر سے؟ تو مولوی صاحب نے کہا ٹھیک ہے، جمعے کے دن ممبر پہ اعلان کیا، یہ جو رام چندر ہے نا، چندر رام، یہ ہندو، یہ وابی ہو گیا ہے۔ کیا ہو گیا ہے؟ وابی ہو گیا ہے۔ اب سارے نمازیوں نے اس سے چیزیں خریدنی ہی چھوڑ دی، وابی ہو گیا۔ اب آپ وابی تو نہیں ہے۔ اب یہ کتنا اچھا ڈرامہ ہے وابی کا، اب تو خیر ختم ہو گیا یہ بھی، پہلے اس علاقے میں تو بہت تھا، وہ تو اب بالکل ہی ختم ہو گیا۔ جس کو جو آپ کا مرضی کا نہیں ہے تو وہ وابی ہو جاتا تھا، اور جو آپ کی مرضی کا ہے تو وہ سنی ہوتا تھا۔ اب یہ جو ہے نا تہمت لگانا، اس کی بھی سزا ہے۔ جو یہ کہے نا جی فلاں وابی ہو گیا، فلاں قادیانی ہو گیا، فلاں یہ ہو گیا، اگر ایسا نہیں ہے تو اس بندے کو الٹا لٹکا کے 80 درے، نہیں تو ڈنڈے مارے جائیں، کم سے کم عدالت یہ کام کرے۔ اور ایک چیز اور ہے کہ جو پاکیزہ عورتوں پہ تہمت لگاتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ان کو بھی یہ سزا دی جائے گی۔ کسی عورت کو کہنا، اب میرے پاس عورتیں آتی ہیں علاج کرانے، دیکھنے میں ایسے پتہ چلتا ہے یہ تو بالکل آوارہ قسم کی ہوگی، حلیہ ایسا ہوتا ہے نا، واللہ میں مسجد میں کھڑا ہو کے بتا رہا ہوں، وہ اتنی نیک، اتنی پارسا اور اتنی ذاکرہ ہوتی ہیں، نمازی ہوتی ہیں کہ بندہ، میں ان کی سن کے وہ کہتی ہیں کہ ہم روزانہ 10 بار سورہ یاسین پڑھتی ہیں، 21 بار سورہ مزمل پڑھتی ہیں، 1000 بار درود ابراہیمی پڑھتی ہیں، 1000 بار جو قل هو اللہ وہ بتاتی ہیں، میں رونگٹے میرے کھڑے ہو جاتے ہیں، میں اتنا مہینے میں نہیں پڑھتا۔ لیکن اب ہم دیکھ کے کسی عورت یا مرد کو، یہ تو اب پگڑی میں دیکھا تو یہ تو بہت نیک ہے، اور جس کو کلین شیو دیکھا وہ تو جہنمی ہے، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ سمجھ گئے نا؟ یہ اللہ نے تیسرے رکوع میں بتایا۔ پھر اللہ نے صاف اصول بتا دیا، نبی پاک ہے تو نبی کی بیویاں بھی، نبی پاک ہے تو نبی کی بیٹیاں بھی، نبی پاک ہے تو نبی کی ساری اولاد بھی پاک ہے، نبی کی ساری ذریت پاک ہے۔ الخبیثات للخبیثین اور والطیبات للطیبین۔ اللہ نے کہا پاک کے لیے پاک ہے، ناپاک کے لیے ناپاک ہے۔ اگر نبی کو آپ پاک مانتے ہیں تو اماں عائشہ بھی پاک ہے۔ اللہ نے انہی کی شان میں یہ کہا نا کہ جو اماں عائشہ کا گستاخ ہے، نبی کی ازواج کا گستاخ ہے، وہ نبی کی ازواج کا نہیں، اصل میں نبی کا گستاخ ہے۔ اللہ نے کہا، یہ میں تو نہیں کہہ رہا۔ پھر اللہ نے کہا ایمان والو کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اپنی آنکھیں نیچی کر کے چلا کرو۔ عورتوں نے کہا جی آپ آنکھیں نیچی کرو، اللہ نے اگلی آیت میں کہا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، عورتوں تم بھی اپنی نظریں نیچی رکھا کرو۔ یہ نہیں کہ عورتیں یوں کر کے چل رہی ہیں، مردوں کا نیچی رکھو نظر۔ اللہ نے پہلے مردوں کو کہا کہ مرد نیچی رکھیں گے تو اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں کو، اپنی بیویوں کو سمجھائیں گے نا۔ پہلے حکم مردوں کو آیا، پھر حکم، اللہ کا اصول دیکھیں، اسلوب دیکھیں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اللہ نور السماوات والارض، یہ جو آیت ہے، جو 7 بار یہ آیت پڑھ کے پانی پہ دم کر کے چہرہ دھوئے 7 دن تک اللہ چہرے کو حشاش بشاش نورانی کر دے گا۔ اور یہ آیت بڑی ہی نورانی آیت ہے۔ اور اس کے بعد اگلی آیت دیکھیے، اللہ رب العزت آخری کے اندر اللہ نے فرمایا 3 وقت ہیں جو کسی کے گھر میں نہ جاؤ، لیستأذنکم ثلاث عورات لکم، 3 وقت تمہارے پردے کے ہیں، صبح فجر کے وقت، ظہر کے وقت اور رات عشاء کے بعد۔ یہ نہیں کہ منہ اٹھا کے کسی اور جاؤ تو اجازت لو، بیل بجاؤ۔ یہ نہیں کہ میرا ماموں کا گھر ہے نا اندر چلا جائے، نہیں، سگا اگر تمہارے بھائی کا گھر ہے پھر بھی پوچھ کے جاؤ۔ یہاں تک کہ کہا اپنے گھر میں بھی یوں نہ جاؤ، آپ کی بیٹیاں یوں بیٹھی ہوں گی ہو سکتا ہے۔ تو یہ اللہ نے اصول بتایا، اور آخر میں اللہ نے سورت کے کہا لا تجعلوا
دعا الرسول بینکم کا دعاء بعضکم بعضا، نبی کو ایسے مت پکارو جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ اب ایک دوسرے کو کیسے ہم پکارتے ہیں؟ اب اللہ نے خود نہیں پکارا اپنے نبی کو، یا جو ہے محمد نہیں کہا قرآن میں کہیں بھی، یا ایھا الرسول کہا، یا ایھا المزمل کہا، مدثر کہا، لیکن یا محمد نہیں کہا۔ مولانا ڈاکٹر خالد محمود رحمۃ اللہ علیہ مناظر تھے انگلینڈ کے، بہت بڑے، انگلینڈ میں فوت ہوئے ہیں بڑی عمر میں، اللہ نے بڑا چیف جسٹس رہے ہیں یہاں شریعت کورٹ کے۔ وہ فرمائے لگے مجھے مناظرے کے لیے قادیانیوں کے ساتھ نا ایک مسجد میں انگلینڈ کی لے جایا گیا، تو وہ بریلوی مسلک کی مسجد تھی، تو وہاں پر جو ہے لکھا ہوا تھا یا اللہ یا محمد۔ تو اوا قادیانیوں نے پہلے ہی مناظر نے کہا کہ یہ تو آپ دیکھیں نا یہی شرک لکھا ہوا ہے، تو آپ کیا ہم سے مناظرہ کریں گے؟ آپ مسلمانوں کے آپس میں نہیں ملتے عقیدے۔ تو مولانا ڈاکٹر خالد محمود صاحب فرمانے لگے کہ میں نے ان کو کہا کہ تم نے پڑھا یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ کہا نہیں، یا اللہ یا محمد بتا رہا ہے، اللہ بھی یا ہے، محمد بھی یا صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی آپ برابر سمجھتے ہیں ندا میں۔ تو آپ نے کہا پاگل آدمی، یہ اردو لوگ ہیں جو یہاں پر ہیں، عربی نہیں ہے یا انگریزی جانتے ہیں، تو یہ جو انہوں نے لکھا ہے نا، یہ لکھا ہے یا اللہ ہے دنیا میں یا محمد ہے، اور کوئی نہیں ہے۔ مرزا دنیا میں یا اللہ ہے یا محمد ہے، بس اور کوئی بھی نہیں ہے، تو یہ لکھا ہے۔ تو اس پر جو ہے نا وہ مناظر بھاگ گیا، وہ کہنے لگا یہ تو بات ان کے ساتھ میں کیا مناظر کا انداز ہوتا ہے۔ تو دنیا میں ہم بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں یا اللہ کی حکومت ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بادشاہت ہے۔ اللہ نے آپ کو وہ مقام دیا ہے کہ اللہ نے کہیں آپ کو یا محمد نہیں کہا بلکہ لقب سے پکارا ہے، جب بھی پکارا ہے یا ایھا الرسول، میرے رسول، میرے کملی والے۔ اب اللہ کا یہ پیار کا انداز ہے، اللہ ہمیں سمجھ دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔